دل بنا کر کے اس کے اندر اللہ لکھا ہوتا ہے۔ مسجد ٹھا دے، مندر ٹھا دے جو کچھ ٹہندا، ایک بندے دا دل نہ ٹاویں، رب دلاں وچ رہندا۔ نعوذ باللہ، تیرے دل میں چوری کے منصوبے بنتے ہیں، بدکاری کے خیال آتے ہیں، وہاں تیرا رب ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ وما قدر اللہ حق قدرہ، ان ظالموں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ تو بھی مخلوق ہے، چونٹی بھی مخلوق ہے، تو رب کی عبادت میں سستی کرتا ہے، وہ نہیں کرتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا کے لیے جا رہے ہیں، آگے دیکھا ہے کہ چونٹی چت لیٹی ہوئی، ٹانگیں آسمان کی طرف، اور کہہ رہی ہے اللہم انا خلق من خلقک، یا اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں، ہمیں بھی تو بارش چاہیے ہے۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں بھائیو واپس چلے جاؤ، دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، چونٹی نے دعا کر لی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بارش عطا کرے گا۔ وہ رب ان چونٹیوں کو بھی ڈیل کرتا ہے، تجھے بھی ڈیل کرتا ہے۔ تیرے اور تیری چونٹی کے بیچ میں کیا ریشو ہے؟ کوئی بھی نکلے، ایک چیز کامن ہے کہ تو بھی مخلوق ہے، وہ بھی مخلوق ہے۔ اور تیرے رب میں کیا ریشو ہے؟ کیا کامن چیز ہے؟ وہ خالق ہے اور تو مخلوق ہے، وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑی بڑی مخلوق کا خالق اور مالک ہے، اور تیری ریشو اس کے مقابلے میں چونٹی بھی نہیں بنتی، چونٹی کا 1000واں حصہ بھی نہیں بنتا، اور تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ کس حساب سے رب کی بغاوت کرتا ہے؟ کیا بنا پھرتا ہے تو؟ کیسے اس پر اعتراض کرتا ہے؟ ایک دم ایک چوٹی پہ بادل برسا، جب تیز بارش ہو، زیادہ تیز بارش ہو تو کہتے ہیں جی کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، پانی قطروں میں ہی آتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے دریا زمین پر بہتے ہیں اور کتنے دریا اللہ تعالیٰ فضاؤں میں اڑا رہا ہوتا ہے۔ کوئی ٹینکی نہیں ہے کہ جو پانی کو سنبھال رکھے، فضاؤں میں اتنا زیادہ پانی کہ دریاؤں سے زیادہ پانی اللہ نے سنبھالا ہوا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ، اللہ جہاں اجازت دیتا ہے وہ وہاں جا کر برستے ہیں، جہاں سے اللہ ہٹانا چاہتا ہے وہاں نہیں برس سکتے، اور اس کی چمک لوگوں کی آنکھوں کو خیرہ کرنے والی ہوتی ہے۔ ساری کائنات کی قوتیں آج بھی میرے رب کے ہاتھ۔ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی، جی ٹی روڈ، گجرانوالہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی اللہ الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ، اور ان کی مثل زمینیں بھی بنائیں۔ 7 آسمان اور 7 زمینیں۔ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنْ، ان کے بیچ میں اللہ کا حکم جاری ہوتا ہے۔ یہ زمینیں کیوں بنائیں، آسمان کیوں بنائے، ان میں مخلوقات کیوں پیدا کیں، اس میں سسٹم کیوں ڈیولپ کیا؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم جان جاؤ کہ اللہ ہر کام پر قادر ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کر سکتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم کے ساتھ گھیرا ہوا ہے۔ اپنے علم اور قدرت کو منوانے کے لیے میں نے زمین و آسمان پیدا کیے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس کی کوئی مخلوق اس سے بڑی نہیں ہے، وہ ساری مخلوقات سے بڑا ہے۔ آسمان بنائے اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے۔ ثم استوى علی العرش،
پھر عرش پہ مستوی ہوا. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے دنیا کی تدبیر کرتا ہے. اللہ اکبر. آسمان سے دنیا کو چلاتا ہے. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزیز الرحیم. ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یاد رکھو جو جانتا نہیں وہ اس کو چلا نہیں سکتا. گھڑی چلانی ہو، موبائل چلانا ہو، گاڑی چلانی ہو، جہاز چلانا ہو، جو جانتا نہیں وہ چلا نہیں سکتا. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. جس نے خود بنایا وہ نہیں جانتا، جو خالق ہے وہ نہیں جانتا میں نے کیا بنایا ہے. ایک ایک چیز کو جانتا ہے، ایک ایک چیز کو گن گن کر رکھا ہے. لقد احصاہم وعدہم عدا. اللہ نے ان کو گنا ہوا ہے، ایک ایک کو گنا ہوا ہے. وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا. ہر شخص اللہ کے پاس اکیلا اکیلا آئے گا. سب کی لسٹیں بنی ہوئی ہیں، کوئی غیر حاضر نہیں ہوگا، سب موجود ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی اس کی مخلوق اس سے بڑی نہیں ہے. اس زمین کا جو سولر سسٹم ہے، یہ جو اس کے سیارچے اس سسٹم کا حصہ ہیں، وہ اس سے بڑے بڑے ہیں. اور اللہ جانے سچ ہے جھوٹ ہے. سائنسدان کہتے ہیں سورج اس سے بہت بڑا ہے، زمین سے سورج بہت بڑا ہے. اور جس کہکشاں میں یہ سولر سسٹم ہے اس کہکشاں میں اس سے بڑے بڑے سیارچے موجود ہیں. اور پھر اس طرح کی کہکشائیں لا تعداد میں موجود ہیں. اور ان سب کے اوپر آسمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. میں نے آسمان بنایا، ذرا غور کرو، اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہے، کوئی سوراخ، کہیں مال تھوڑا لگ گیا ہو، ہے کوئی نقص؟ دیکھو تو صحیح. سائنسدان کہتا ہے جس کو اللہ دیکھنے کا بول رہا ہے یہ آسمان ہے ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں ہل تری من فطور. کہیں کوئی پھٹان، کوئی کمزوری، کہیں سے آسمان کمزور ہو، کہیں سے اچھا ہو، دیکھو تو صحیح. ہل تری من فطور. کوئی کسی قسم کی کمی کمزوری عیب نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین. ایک بار پھر دیکھ لو. ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر. تیری نظر واپس آ جائے گی، تھک جائے گی، مگر تجھے کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. کبھی فرمایا بغیر عمد ترونہا. اتنی بڑی چھت بنائی ہے اور نیچے کوئی پلر نہیں دیا جو تمہیں نظر آتا ہو. اور یہ آسمان، سائنسدان کہتے ہیں یہ ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ حد نگاہ ہے، جہاں نظر آنا بند ہو جاتا ہے تم اس کو آسمان کہہ دیتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. ہم نے آسمان کو بڑی محفوظ چھت بنایا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس میں دروازے ہیں. جب اللہ کے باغی کی روح نکلتی ہے اس کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اجازت چاہی جاتی ہے، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ
حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، فرمایا نہ ان کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں اور نہ وہ جنت میں جا سکتے ہیں یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے نکل جائیں. وہ نکلے گا نہیں اور یہ جنت میں جائیں گے نہیں. ان کے لیے جنت کے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. پھر اس کو وہاں چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ نیچے گر جاتی ہے، وہ سجین میں چلی جاتی ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے. اور جو نیک آدمی کی روح ہوتی ہے اس کو مرحبا کہا جاتا ہے. آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. رب ذوالجلال کی عرش کے نیچے کنادیل میں جھولے جھولتے ہیں شہداء کی روحیں، مومنوں کی روحیں. ان ارواح المؤمنین فی طیر خضر تعلق فی شجر الجنہ، وہ جنت کے ان کو سبز رنگ کے پرندوں کی روحیں بنا کر کے جنت میں چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ ان کے لیے دروازے کھلتے ہیں، ان کے لیے نہیں کھلتے ہیں. آسمان ایک سالڈ چیز ہے، مضبوط چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آطات السماء، آسمان چیختا ہے جیسے کسی تختے پہ کوئی موٹا آدمی چڑھ جائے یا زیادہ آدمی چڑھ جائیں تو تختے چیختے ہیں. فرمایا ایسے آسمان کی آوازیں آتی ہیں. وَحُقَّ لَهَا أَن تَئِتْ، آسمان چیختا ہے تو غلط نہیں، اس کا حق ہے کہ وہ چیخے، اس لیے کہ اس پر ایک بالشت بھی خالی جگہ نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ، کوئی سجدے میں، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی تسبیح میں، تکبیر میں، تحلیل میں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کر رہا ہے. یہ چھوٹی سی زمین آپ کہہ سکتے ہو کہ اس پر کوئی جگہ نہیں جہاں کوئی انسان رب کی عبادت نہ کر رہا ہو. ساری زمین کے 3-4 ارب انسان اگر جمع کر لیے جائیں، ایک پورے پنجاب میں پورے آ جائیں، پنجاب میں ہی پورے آ جائیں، ساری زمین خالی پڑی ہے. اتنا بڑا آسمان اور اس پر ایک بالشت خالی جگہ نہیں جہاں کوئی اللہ کا فرشتہ عبادت نہ کر رہا ہو. اللہ اکبر. اگر یہ رب کی مخلوق ہے تو پھر اللہ بہت بڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت اللہ کے اوپر آسمان پر بیت المعمور ہے، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع. بلند چھت کی قسم ہے، آسمان کو بلند چھت کہا ہے، اس کی رب نے قسم اٹھائی ہے اور تو کہتا ہے یہ حد نہیں گئے. فرمایا اذ يدخلہ 70,000 ملکا، بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتہ داخل ہوتا ہے عبادت کے لیے. کتنا؟ اور جو ایک بار چلا گیا قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. ایک بار بیت المعمور میں جو فرشتہ چلا گیا اس کی قیامت تک باری نہیں آتی. اپنی اوقات کو سمجھو، کیا بنے پھرتے ہو؟ وہ تعداد میں اتنے زیادہ اور وہ رب کی ہر بات مانتے ہیں، کوئی بات نافرمانی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. کسی بات کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر بات مانتے ہیں اور وہ تم سے کھربوں 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 گنا زیادہ ہیں. اللہ اکبر. اللہ بہت بڑا ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے. پھر وہ طاقت میں بھی زیادہ ہیں. ایک فرشتہ آ کر کے ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہتا ہے حضرت اگر آپ کی اجازت ہو. اجازت کا کیا مطلب؟ بھئی آپ کو لگ رہا ہے ایسا غلط ہوا ہے تو آپ کر گزرو نا. کہا نہیں، آپ اگر چاہیں تو ایسا ہوگا. کیوں؟
اس لیے کہ لکل نبی دعوت مستجابت، ہر نبی کو رب نے ایک دعا کا ایسا آپشن دیا کہ جو آپ فرمائیں گے ایز اٹ از قبول ہوگا۔ کیا آپ وہ آپشن کھیلنا چاہتے ہیں؟ نوح علیہ السلام کو جب قوم نے بڑا تنگ کیا تو انہوں نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ زمین پر ایک بندہ نہ چھوڑنا ان میں سے۔ اللہ نے ایسے کر دیا۔ لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، تمام انبیاء جب ان کی قوموں نے انتہا کر دی تو انہوں نے وہ آپشن اپنا استعمال کیا، ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اے اللہ کے رسول، آپ بھی وہ آپشن استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ کہا نہیں، انہوں نے مجھے چھنی کر دیا، انہوں نے مجھے پتھر مارے، انہوں نے مجھے لہو لہان کیا، مگر میں ان کے لیے وہ آپشن استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد لوگوں نے آپ کا دانت مبارک توڑ دیا، آپ کا ماتھا مبارک پھوڑ دیا، جان پہ برداشت کر لیا، مگر وہ آپشن استعمال نہیں کیا۔ فرمایا وَاخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شِفَاعَةً لِأُمَّتِي، وہ آپشن میں نے چھپا چھپا کے رکھا ہے کہ دنیا میں جان پر کھیل جاؤں، برداشت کر لوں، خون بہا دوں، پسینہ بہا دوں، مگر اس آپشن کے ساتھ میں قیامت والے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ جب رب نے فرمایا کہ میں تیری وہ دعا ہر حالت میں ویسے ہی مانوں گا، تو پھر میں قیامت والے دن اپنی امت کی سفارش کر سکوں گا۔ فرشتہ کہتا ہے اگر آپ چاہیں تو یہ بنو ثقیف کی بستی جنہوں نے آپ کو پتھر مارے، یہ پہاڑوں کے بیچ میں آباد ہے، میں دونوں طرف سے پہاڑ آپس میں ملا کر کے جیسے چکی کے دو پتھروں میں آٹا پس جاتا ہے، ان کو تباہ برباد کر دیتا ہوں۔ اتنی طاقت ہے فرشتے میں۔ ایک فرشتے میں اتنی طاقت ہے، اللہ اکبر، اس کا خالق اس سے بھی زیادہ قوی ہے۔ ایک قوم کہنے لگی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہو سکتا ہے؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، دیکھتے نہیں ہو تمہیں جس نے پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ اگر فرشتہ طاقتور ہے تو جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہ زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ اس کا بھی خالق ہے، اس کی قوتوں کا بھی خالق ہے۔ ایک فرشتہ سور میں پھونک مارے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان کی مخلوق تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ایٹم بم چلے نا تو بمشکل سے بڑا شہر نہیں، چھوٹا شہر تباہ ہوتا ہے، ایک شہر تباہ ہوتا ہے۔ ایٹم بم چلنے سے ایک شہر تباہ ہوتا ہے، اس کے پھونک مارنے سے ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان کی مخلوق تباہ ہو جائے گی۔ اتنی طاقت جس مخلوق میں ہے اس کا خالق کتنا طاقتور ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے عرش کو اٹھانے والے فرشتے کی ایک بات بیان کرنے کی اجازت دی ہے، اذن لی ان اصف حملۃ العرش۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بہت باتوں کا پتہ ہے مگر بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم اللہ کے لائق، نبی کا علم نبوت کے لائق، اور امتی کا علم امت کے لائق۔
اللہ نے جو امت کے بارے میں امت کے لائق باتیں تھیں وہ بتانے کا حکم دیا ہے، ساری باتیں بتانے کا حکم نہیں دیا۔ فرمایا مجھے ایک بات صرف بتانے کی اجازت ملی ہے، جن فرشتوں نے رب کے عرش کو اٹھا رکھا ہے ان کی ایک بات یہ ہے کہ یہ کانوں کا نرم حصہ یہاں سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ مسیرت ما بین شحمت اذنہ الی عاتقہ مسیرت 700 عام، 7 صدیاں کوئی چلتا رہے تو یہ فاصلہ طے ہوتا ہے۔ میرے تجربے میں درمیانی چال چلیں تو 20 منٹ میں 1 کلومیٹر ہو جاتا ہے، تو 1 گھنٹے میں 3 کلومیٹر ہوئے اور 24 گھنٹے میں 72 کلومیٹر ہوئے، اور مہینے میں 2000 کلومیٹر سے زیادہ ہوا، اور سال میں 25,000 کلومیٹر ہوا، اور 100 سال میں اور 7 صدیوں میں جتنا فاصلہ طے ہوتا ہے وہ اس کے کان سے لے کر کے کندھے تک کا فاصلہ ہے۔ اس کا باقی جسم کتنا بڑا ہوگا، اور جتنا بڑا بھی ہوگا اس مخلوق کا خالق کتنا بڑا ہوگا۔ تو کہتا ہے میرے دل میں گھسا ہوا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، دل بنا کر کے اس کے اندر اللہ لکھا ہوتا ہے۔ مسجد ٹھا دے، مندر ٹھا دے جو کچھ ٹہندا، ایک بندے دا دل نہ ٹاویں رب دلاں وچ رہندا، نعوذ باللہ۔ تیرے دل میں چوری کے منصوبے بنتے ہیں، بدکاری کے خیال آتے ہیں، وہاں تیرا رب ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ وما قدر اللہ حق قدرہ، ان ظالموں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ وہ تو اتنی بڑی ذات ہے، والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، وہ تو اتنی بڑی ذات ہے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے کوئی شخص کاغذ کو پکڑ کر ہاتھ میں لے لیتا ہے، ایسے ہم 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو پکڑ کے گول کر کے ہاتھ میں لے لیں گے۔ پھر رب ذوالجلال فرمائے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ، این الجبارون، دنیا کے جبار کہاں ہیں، این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں، جو کہتے تھے میری کرسی بڑی مضبوط ہے، کہاں ہے، فرعون کہاں ہے، کہاں ہیں یہ سارے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ للہ الواحد القہار، اللہ خود ہی بتائے گا ایک غالب رب کی بادشاہی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ اتنا بڑا رب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین ہمیشہ انسانی شکل میں آتے ہیں، 2 دفعہ میں نے ان کو اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ ایک دفعہ جب دوسری وحی آئی تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور ایک دفعہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، معراج کی رات میں نے ان کو اصل حالت میں دیکھا تھا۔ تو جب پہلی دفعہ دیکھا تو کہا ان کے 600 پر تھے، اور آسمان کے مشرق و مغرب سے لے کر شمال و جنوب تک سوائے جبریل کے کچھ نظر نہیں آتا تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اتنا بڑا جبریل علیہ السلام، اور اس کا خالق اس سے بھی بڑا ہے، اس کا خالق اس سے بھی بڑا ہے۔
اتنی بڑی مخلوقات کا خالق سب سے بڑا ہے، اتنی زیادہ مخلوقات میں اب بتاؤ کہ تمہاری کیا ریشو نکلتی ہے؟ کیا ریشو نکلتی ہے؟ تیرے اور چونٹی کے بیچ میں کیا ریشو ہوگی؟ چونٹی ہو سکتا ہے 1 گرام کا 1000واں حصہ ہو اور تیرا وزن 100 کلو ہو. کیا ریشو نکلتی ہے؟ جو بھی ریشو نکلے، تو کبھی چلتے وقت گنتا ہے کہ میں نے کتنی چونٹیاں مار دی ہیں؟ کبھی گنی ہے؟ کبھی پرواہ کی ہے کہ میرے نیچے کتنی چونٹیاں مر گئی ہوں گی؟ تو بھی مخلوق ہے، چونٹی بھی مخلوق ہے. تو رب کی عبادت میں سستی کرتا ہے، وہ نہیں کرتی. حضرت سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا کے لیے جا رہے ہیں، آگے دیکھا ہے کہ چونٹی چت لیٹی ہوئی، ٹانگیں آسمان کی طرف، اور کہہ رہی ہے اللہم انا خلق من خلقک. یا اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں، ہمیں بھی تو بارش چاہیے ہے. حضرت سلیمان کہتے ہیں بھائیو واپس چلے جاؤ، دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. چونٹی نے دعا کر لی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بارش عطا کرے گا. وہ رب ان چونٹیوں کو بھی ڈیل کرتا ہے، تجھے بھی ڈیل کرتا ہے. تیرے اور تیری چونٹی کے بیچ میں کیا ریشو ہے؟ کوئی بھی نکلے، ایک چیز کامن ہے کہ تو بھی مخلوق ہے، وہ بھی مخلوق ہے. اور تیرے رب میں کیا ریشو ہے؟ کیا کامن چیز ہے؟ وہ خالق ہے اور تو مخلوق ہے. وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑی مخلوق کا خالق اور مالک ہے، اور تیری ریشو اس کے مقابلے میں چونٹی بھی نہیں بنتی، چونٹی کا 1000واں حصہ بھی نہیں بنتا. اور تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ کس حساب سے رب کی بغاوت کرتا ہے؟ کیا بنا پھرتا ہے تو؟ کیسے اس پر اعتراض کرتا ہے؟ ایک آدمی مرغیاں خرید کر لاتا ہے، دکان پہ رکھتا ہے، گاہک آتا ہے، زیادہ کا گاہک آئے تو بڑی مرغی پکڑ کے ذبح کر لیتا ہے، چھوٹے کا گاہک ہے تو چھوٹی مرغی پکڑ کے ذبح کر لیتا ہے. اس کو پیچھے ہٹا کے پیچھے والی کو کھینچ کے لاتا ہے. آپ پاس کھڑے ہو کر کہو نہیں یہ نہیں، وہ کاٹ، وہ نہیں یہ کاٹ، مانے گا آپ کی؟ جب بھی گاہک آئے جو وہ پکڑنا چاہے اس کو منع کر دو، بولے یہ نہیں وہ کاٹ، مانے گا؟ تیری مانے گا؟ تو کہے اس کو نہیں کاٹ اس کو کاٹ، وہ کہے گا تیرا کتنا حصہ ہے؟ مرغیاں میری ہیں، میں جس کو چاہوں کاٹوں. تم کون ہوتے ہو؟ مرغی اور مالک میں ریشو کیا ہے؟ مالک ہے، مرغی ایک جانور ہے. وہ اس کو جب چاہے جیسے چاہے کاٹنے کا حق رکھتا ہے، کسی کا اعتراض نہیں سنتا. رگ کاٹ کے اس کو پھینک دیتا ہے، وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے. ذرا ترس نہیں آتا اس کو. اور کوئی اعتراض کرے اس کو ابھی نہ کاٹو تو نہیں سنتا اس کا اعتراض. حالانکہ دونوں مخلوق ہیں، مرغی بھی مخلوق ہے اور اس کا مالک بھی. مرغی اس نے خریدی ہے، پیدا نہیں کی ہے. اور بندوں کو اگر رب پکڑ کے مار دے، پکڑے اور مار دے، تو یہاں کیا ریشو ہے؟ وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے، اور یہ اس نے خریدے نہیں، پیدا کیے ہیں. تیرا اعتراض بنتا ہے؟
تیرا یہ سوچنا بنتا ہے کہ کیوں پکڑ کے مار دیا ان کو؟ ذرا اپنے اوقات تو دیکھ، کس رب پہ اعتراض کر رہا ہے تو؟ اس نے پیدا کیا، تیرا کتنا حصہ ہے؟ اس نے بنایا، وہ لے گیا، کسی کو جلدی لے جائے، کسی کو لیٹ لے جائے، اس کی مرضی ہے۔ وہ بیمار کر کے لے جائے، وہ بلا بیمار کیے لے جائے، وہ کسی لاجیکل طریقے سے لے جائے، وہ بلا لاجک کے لے جائے، اس کی مخلوق ہے، وہ با اختیار ہے، آج بھی با اختیار ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، آج بھی پوری قدرتوں، طاقتوں، سطوتوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی۔ دنیا والے کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اس کو اللہ نے کمزور بنایا ہے، یہ پھوٹے مارتا ہے، میں یہ کر دیتا ہوں، میں وہ کر دیتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتے۔ امریکہ میں آگ لگی، نہیں بجھا سکے، وہ اپنی مرضی سے جب رب نے بجھائی وہ نہیں بجھا سکے۔ طوفان آتے ہیں، سائیکلون آتے ہیں، کسی کی کوئی بس نہیں چلتی، وہاں سب بے بس ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے نادرن ایریاز میں ایک دم ایک چوٹی پہ بادل برسا، جب تیز بارش ہو، زیادہ تیز بارش ہو تو کہتے ہیں جی کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، پانی قطروں میں ہی آتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے دریا زمین پر بہتے ہیں اور کتنے دریا اللہ تعالیٰ فضاؤں میں اڑا رہا ہوتا ہے۔ کوئی ٹینکی نہیں ہے کہ جو پانی کو سنبھال رکھے۔ فضاؤں میں اتنا زیادہ پانی کہ دریاؤں سے زیادہ پانی اللہ نے سنبھالا ہوا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ وَيَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ۔ اللہ جہاں اجازت دیتا ہے وہ وہاں جا کر برستے ہیں، جہاں سے اللہ ہٹانا چاہتا ہے وہاں نہیں برس سکتے، اور اس کی چمک لوگوں کی آنکھوں کو خیرہ کرنے والی ہوتی ہے۔ ساری کائنات کی قوتیں آج بھی میرے رب کے ہاتھ میں ہیں، وہ چاہے چلتے سمندروں کو تھما دے۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی ماری، سمندر ادھر کا ادھر پہاڑ کی طرح پانی، ادھر کا ادھر پہاڑ کی طرح پانی، بیچ میں سے 12 رستے بن گئے۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اللہ نے جہاں صدیوں سے پانی بہہ رہا تھا وہاں کی زمین بھی خشک کر دی تاکہ اللہ کے بندے وہاں سے گزر سکیں۔ برف نہیں تھی، پانی تھا، مگر میرے مالک کی اجازت کے بغیر وہ آگے نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر اسی مالک نے اجازت دی، جب فرعون آیا تو اللہ نے اس کو چلنے کا حکم دے دیا۔ آج بھی ساری قوتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، کسی کو کوئی اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو وہاں بھی ایک دم بارش آئی، سارا پانی ایک نالے میں جب ایک دم آیا تو بڑے بڑے پتھر، 100 من کا پتھر، 50 من کا پتھر، وہ وہاں سے لڑکے اور زمین مڈ بن گئی، اور سارا بہتا ہوا ایک بستی بساتی خوبصورت بستی تھی، اس میں بازار تھے، مارکیٹیں تھیں، گھر تھے، جانور تھے، گاڑیاں تھیں، انسان تھے، ایک دم اوپر اس کے لیپ ہو گیا، وہ سارے نیچے اللہ تعالیٰ ان کی روحیں قبض کر کے لے گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ کیا وہ ہم سے زیادہ گناہ گار تھے؟ ہم ان سے نیک ہیں؟ بالکل نہیں۔
بھائی وہاں گئے ہیں، جا کر دیکھا وہاں مسجدیں آباد تھیں اور ہیں، عورتیں ٹوپی برقع پہنتی تھیں، اب بھی پہنتی ہیں جو بچی ہیں۔ وہ ایسا علاقہ تھا جہاں ٹورسٹ اپنی بے حیائیاں لے کر نہیں جاتے تھے، نیک لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ قدرتوں والا ہے، آزمائش ڈالتا ہے، دوسروں کے لیے نمونہ بنا دیتا ہے، دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم بڑی چوٹ سے پہلے چھوٹی چوٹ لگاتے ہیں تاکہ تم بعد آ جاؤ۔ اتنے لوگوں کی قربانی کیوں کی؟ تاکہ تم لوگ سمجھ جاؤ کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور تم کہیں بھی مجھ سے محفوظ نہیں ہو۔ یہ تیرے پاؤں کے نیچے والی زمین پھٹ سکتی ہے، تیری چھت تجھ پہ گر سکتی ہے، تو کہیں محفوظ نہیں ہے، کہیں محفوظ نہیں ہے۔ کوئی کہے یہ پہاڑی علاقہ نہیں، یہاں ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَأَتَاهُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ وہاں سے آتا ہے جہاں سے کسی کا گمان نہیں ہوتا۔ مظفر آباد میں زلزلہ آیا، ایک شخص، لوگ سب رو رہے تھے، پریشان تھے۔ دن گزرنے کے بعد لوگ رونا بند ہو گئے، نارمل ہو گئے۔ ایک بابا وہ روتا ہی رہتا تھا، اس کو پوچھا کیا ہوا؟ کہا جب پہلا زلزلہ آیا ہم گھر سے باہر نکلے کھلے میدان کی طرف، میرا بیٹا تیز بھاگ سکتا تھا، وہ مجھ سے آگے چلا گیا، میں اس کے پیچھے پیچھے تھا، ایک دم زمین پھٹی اور وہ اس میں گیا اور اگلے لمحے زمین بند ہو گئی۔ اللہ اکبر، کہتا ہوں منظر مجھ سے بلایا نہیں جاتا۔ یہ مکے کے مشرک ایسا کرتے تھے۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ پانی میں کشتی میں سوار ہوتے تو کہتے یہاں بچنا بڑا مشکل ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، وہاں خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب خشکی میں آ جاتے تو کہا یہاں کوئی بات نہیں، یہاں لات بھی چلے گا، منات بھی چلے گا، عزا بھی چلے گا، کہ یہاں وہ خطرہ نہیں جو وہاں خطرہ تھا۔ یہ مشرکوں کی سوچ ہے۔ مومن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم کہیں بھی امن میں نہیں ہیں، کہیں بھی رب کی دسترس سے باہر نہیں ہیں، ہر جگہ رب ذوالجلال ہمیں پکڑ سکتا ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میں رب کی بغاوت کروں اور وہ اللہ تعالیٰ کی پہنچ سے دور ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جانیں ضائع کر کے، مال ضائع کر کے، پھل ضائع کر کے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، پھر جو صبر کرے گا اس کے لیے بشارتیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبت، تکلیف، آزمائش، پریشانی انبیاء کو آتی ہے۔ گناہ نیکی معیار نہیں، گناہ اور نیکی دنیا کی مصیبت میں معیار نہیں، بلکہ سب سے زیادہ تکلیف انبیاء کو آتی ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جتنا کوئی انبیاء کی سیرت کے قریب تر ہوتا ہے اتنی تکلیف اس کا امتحان بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کی کلاس بڑی ہوتی چلی جاتی ہے، اور جیسے جیسے کوئی ان کی سیرت سے دور ہٹتا چلا جاتا ہے پھر ان کی آزمائش کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ کوئی بعید نہیں کہ وہ لوگ ہم سے اتنے زیادہ نیک تھے، انبیاء کی سیرت کے زیادہ قریب تھے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح آزما لیا، اور ہمیں عبرت دینے کے لیے کہ بعض آ جاؤ تم میرے کنٹرول سے باہر نہیں ہو۔ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کا مسئلہ ہے،
ایک دم بارش آئی، ایک دم سب کو ملیا میٹ کر کے، اگلے لمحے بادل صاف ہو گیا۔ 1 گھنٹہ پہلے یہاں ہزاروں لوگ آباد تھے، 1 گھنٹہ بعد وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ عبرت ہے، عبرت پکڑنے والوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صاحب الحد میں شہید، الغریق و شہید، الحریق و شہید، جو جل کر مر جائے وہ بھی شہادت پاتا ہے، جو دب کر مر جائے وہ بھی شہادت پاتا ہے، جو ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہادت پاتا ہے۔ ان کو تو رب ذوالجلال انشاءاللہ یہ والے درجے دے گا۔ جو ایمان والے ہوں گے وہ دب کر بھی مرے، وہ ڈوب کر بھی مرے، لیکن جن کو اللہ نے دکھا کر کے عبرت دینا چاہی ہے وہ سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تھر پارکر میں زلزلہ آیا، کراچی اور لاہور کے لوگوں نے ان کا تعاون کر دیا۔ ان کے گھر بھی دور دور ہوتے ہیں، گھاس پھوس کے گھر ہوتے ہیں، زلزلے سے کوئی زیادہ نقصان نہ ہوا، آپ لوگوں نے تعاون کر دیا ان کا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ زلزلہ کراچی لاہور ہوتا تو یہ تھر والے وہاں تعاون کے لیے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ زلزلے کے ساتھ ان کو آزما لیا اور تعاون کے ساتھ ان کو آزما لیا۔ یہ تعاون پیش کر کے کامیاب ہو جائیں گے اور وہ آزمائش پر صبر کر کے کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، وہ حکمتوں والی ذات ہے، اتنی بڑی ذات ہے، اللہ اکبر، سب سے بڑی ذات ہے۔ ہر وقت اس سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ میں نہ چیز نہ کما نہ کھٹو، اتنی بڑی ذات کی بغاوت کر رہا ہوں، اتنی بڑی ذات کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ ہر وقت یہ سوچ ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ زبان سے کلمہ نکالتے وقت، ہاتھ کو جنبش دیتے وقت ہمیشہ یہ پیش نظر رہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری ہر حرکت کو جانتا ہے، اور میں اتنے بڑے رب کی بغاوت کر رہا ہوں۔ جب یہ سوچ ہو تو پھر انسان بہت زیادہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور اگر کر بیٹھے تو توبہ نصیب ہو جاتی۔ اور کبھی بھی رب ذوالجلال کی حکمتوں، اس کے فیصلوں، اس پر اعتراض کا سوچنا بھی مت۔ ایسے کیوں ہوا؟ کئی لوگ ہوتے ہیں ان کے یہاں دادا بیمار ہوتا ہے، فوت پوتا ہو جاتا ہے، وہ بابا کہہ رہا ہوتا ہے باری تو میری تھی۔ کیوں بھائی؟ باریاں تو نے لگائی ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس کی جگہ میں مر گئی ہوتی۔ کیوں بھائی؟ تیرے فیصلے چلتے ہیں۔ قطعاً ایسا جملہ زبان سے نہیں نکالنا چاہیے، اپنی اوقات میں رہنا چاہیے کہ ہم ایک بہت بڑے رب کی مخلوق ہیں اور بہت نکمی کمزور مخلوق ہے، اور وہ ہمارے اوپر پوری دسترس اور قدرت رکھتا ہے، اور لا معقب الحکم، اس کے حکم کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، جو وہ کرے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا اور وہ سب کو پوچھ سکتا ہے۔ تو جب انسان رب کے فیصلوں پہ راضی رہتا ہے، رب اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، اور جو رب کے فیصلوں پہ اعتراض کرتا پھر رب اس پہ ناراض بھی ہو جاتا ہے، اور چلتا پھر بھی اس کا فیصلہ ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے، اپنے رب کی عظمت اپنے دل میں بٹھانے کی توفیق دے، اور اس کی عظمت کے صدقے پھر ہمیں گناہوں سے بچنے، نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔